حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ مقتدر حلقوں کی جانب سے اچانک ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جسے کسی صورت معمولی نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تینوں جماعتوں کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب اگر عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بحال نہ ہوئیں اور سہولیات کا وعدہ پورا نہ کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف متبادل پلان کے تحت ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آ جائے گی۔ لیکن اس فیصلے میں اس مرتبہ محمود اچکزئی بھی سینئر قیادت کے ساتھ ہیں۔ اس خبر کی تفصیلات کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت کئی قیدی جیلوں کے اندر ہیں، شکایات ہیں ان کو ان کے اہل خانہ مشکلات جھیل رہے ہیں، تو ایسے وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیل اصلاحات کے حوالے سے قومی کانفرنس ہوئی۔ یہ قومی کانفرنس عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کس طرح اہم ثابت ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں ہونے والی جیل اصلاحات کے حوالے سے قومی کانفرنس اور کئی حوالوں سے اہم ثابت ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس کانفرنس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ ایک ایسے وقت میں یہ کانفرنس ہوئی جب خود ملک کے سابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کے بہت سے کارکنان جو ہیں اس وقت جیلوں کے اندر ہیں۔ بزرگ کارکنان جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی جیسے بیمار لوگ بھی جیلوں کے اندر ہے اور صحت کی سہولیات کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی صورتحال میں جب سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو جو ٹھیک ٹھاک گئے تھے جیل کے اندر لیکن اب آنکھ کی بیماری ہو چکی ہے، خود جیل حکام کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے، ایسی صورتحال کے اندر کئی سوالات جیل سہولیات پر اٹھ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جیل اصلاحات کے حوالے سے ہی قومی کانفرنس ہوئی اور اب جب کہ کانفرنس ہوئی ہے تو یہ عمران خان کے لیے بڑی اہم ثابت ہوئی ہے۔ خود سپریم کورٹ میں عمران خان کے علاوہ کئی اہم عام قیدیوں کے بھی مقدمات جس سست روی کا شکار رہتے ہیں وہ معاملہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہونے والی یہ جیل اصلاحات کانفرنس توجہ کا مرکز بنی رہی۔ کانفرنس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک تھے۔ موجودہ حالات میں جیل اصلاحات کا موضوع ہی سب سے زیادہ اہم تھا اور سب سے زیادہ جس کا کنسرن سب سے زیادہ تھا وہ تھا خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی۔ عمران خان کے حوالے سے سب سے زیادہ شکایات اور تحفظات ہیں ان کے پاس۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اور کارکنان بڑی تعداد میں جیلوں پہ، تو ایسی صورتحال میں جو کانفرنس تھی اس کو بھرپور طریقے سے وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان کا مقدمہ لڑنے کے لیے استعمال کیا۔ بہترین انداز میں وہاں عمران خان کا مقدمہ لڑا، جیل میں ہونے والی ناانصافیوں کو ساری دنیا کے سامنے رکھا، ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ملک میں جیل اصلاحات کا آغاز کرنا ہی ہے تو پھر سب سے پہلے خود اڈیالہ جیل راولپنڈی سے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ دوسری جانب مریم نواز نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی جیل کے تجربات شیئر کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی قید کاٹی ہے تو وہ جانتی ہیں کہ جیل کے حالات کیسے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور جیل کے حالات جو خود انہوں نے تجربہ کیا، خود انہوں نے دیکھا، اسی کی روشنی میں انہوں نے پنجاب کی جیلوں کے اندر جدید اصلاحات کی ریفارمز وہاں پر متعارف کروائیں۔ تاہم جو دلچسپ صورتحال تھی اس کے بعد سے جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جب خطاب ہوا اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا جیل کے اندر ذکر کیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک دلچسپ بحث بھی دیکھنے میں جس پہ کہا جا رہا تھا کہ جب مریم نواز جیل میں تھیں تو ان کی صورتحال اور آج جب سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں تو ان کی صورتحال کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال اب اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ عمران خان سے ملاقاتیں بحال نہ ہونے پر اور سہولیات کا وعدہ پورا نہ ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک متبادل پلان ایک بار پھر دے دیا گیا اور کہا گیا کہ اس مرتبہ ایک بار پھر وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اب مذاکرات اور مفاہمت کی بات کرنے والے محمود خان اچکزئی خود بھی سینئر قیادت کے ساتھ ہیں۔ بیشتر غور بھی اس فیصلے کے اندر موجود ہے تو بظاہر موجودہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے اندر جاری جو اندرونی خلفشات ہیں، اندرونی اختلافات ہیں، ان کو کسی حد تک کچھ کم کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خیر پختونخوا اسمبلی کے اراکین اور چیئرمین بیرسٹر گوہر کے درمیان گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے اب ایک گرینڈ موومنٹ چلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس تحریک میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت مل کر اب ایک جامع حکمت عملی طے کرنی چاہ رہی ہے۔ اور اگر حلقوں کی جانب سے عمران خان سے ملاقاتوں اور حکومت کی جانب سے ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے اور سہولیات دینے کے جو وعدے کیے جاتے ہیں اگر وہ پورے نہ کیے گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف جلد ہی سڑکوں پر آئے گی اور وہیں پر عوامی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ دوسری جانب حالات تیزی کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے لیے بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ مقتدر حلقوں کی جانب سے اچانک ایک ایسی بات کی گئی ہے جسے کسی صورت معمولی نہیں کہا جا سکتا۔ تمام تینوں سیاسی جماعتیں چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف، سب کے لیے یہ معاملہ ایک جتنا اہم ہے۔ ان دنوں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی جس کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے، جس نے
خود مختلف حلقوں کو بھی اور حکومت کو بھی تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم کے بعد جو انہوں نے حال ہی میں لکھا ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے خبروں کے اندر ہیں۔ اس بار وہ لکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں جانے سے پہلے ہی پراسرار آوازوں نے خبر دے دی تھی کہ تمہارا اقتدار جائے گا مگر پھر آ جائے گا، ابھی تم بے اختیار ہو، پھر پورے اختیار اور طاقت کے ساتھ واپس آؤ گے۔ آج تم صرف اس ملک کے لیڈر ہو، دوبارہ آؤ گے تو عالم اسلام کے اردوان سے بھی بڑے لیڈر بنو گے۔ مزید وہ یہ لکھتے ہیں کہ سنا ہے کہ پراسرار آوازوں پر یقین رکھنے والا بار بار پوچھتا ہے، اے مرشد پیش گوئیاں کب پوری ہوں گی؟ مرشد کے ہاتھ چومتا ہے تو وہی پراسرار آواز آتی ہے کہ سونا کندن بن رہا ہے، بد نظری کا علاج وظیفے اور عبادت سے ممکن ہے، وہ ہو رہا ہے اور اس کے جلد نتائج نکلیں گے۔ اب بد نظری صاحبان اقتدار کو لگے گی اور پراسرار آواز ان کے پاؤں کے نیچے سے تخت سرکائے گی۔ بظاہر یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ہونے والی گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ گزشتہ کچھ ہفتوں سے مسلسل خبروں کے اندر انہیں اور بار بار حکومت کی زوال کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ جولائی سے اس حکومت کا زوال شروع ہوگا اور وجہ بتائی تھی کہ معیشت اور سیاسی بیانیاں بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اور اب انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کا ایک انڈائریکٹ جو مقابلہ لکھا ہے اور انڈائریکٹ انداز کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ بظاہر یہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی حالیہ ہونے والی جو ملاقات ہے اس کی گفتگو ہے۔ ویسے یہ خبریں بھی عام ہیں کہ عمران خان ڈیالہ جیل میں جہاں قید ہیں وہاں پر خفیہ کیمرے بھی نصب ہیں اور جہاں پر ان کی ملاقات ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی یا پھر ان کے وکیلوں سے کروائی جاتی ہے، بہنوں سے کروائی جاتی ہے، وہاں بھی مائکس نصب ہیں اور عمران خان کی ایک موومنٹ بھی دیکھی جاتی ہے، سب کچھ مانیٹر ہوتا ہے اور ایک لفظ بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو موجودہ یہ حالیہ ایک مکالمہ ہے سہیل وڑائچ کے کالم کے ذریعے یہ بھی سامنے آیا ہے اور یہ نہ صرف پاکستان